جان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے متعلق آپ کی باتیں، آپ کی چیزوں کی باتیں، آپ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی باتیں، آپ کی سواریوں کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات اور بہت سے موضوعات پر خوبصورت دلچسپ سلسلہ سیرت مصطفیٰ لے کر حاضر ہیں۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا کتنی زیادہ برکتوں کا حامل ہے۔ انسان جو درود پڑھتا ہے اپنی زندگی بھی سنوار لیتا ہے، آخرت کا توشہ بھی اکٹھا کرتا ہے، جنت اس کا مقدر ہوتی ہے، جہنم سے نجات پاتا ہے، اور یہ درود پڑھنے والا نبی پاک کا قرب پاتا ہے۔ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، لوگوں میں قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قرب پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے نا جو ہر وقت اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، انہی کے نغمے گاتا ہے، انہی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ درود نبی پاک علیہ السلام کی جہاں یاد دلاتا ہے، وہیں اتنا بڑا انعام اس دن ملے گا کہ جس دن اربوں کا مجمع ہوگا، جس دن کوئی ایک آدھ نہیں، اربوں لوگ اس ذات کے منتظر ہوں گے کہ جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گی۔ اور یہ خوش قسمت جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس عظیم ہستی کا کہ جنہیں قیامت کے دن لواء الحمد ملے گا، جن کے لیے مقام محمود ہوگا، جن کے ہاتھوں سے جام کوثر ملیں گے، جن سے شفاعت حاصل کر کے جنت کا داخلہ ملے گا۔ یہ درود پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اپنے اس پیارے آقا کا قرب پا جائے گا، اس نیت سے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں رہیں، آقا کی بارگاہ میں ذکر ہوتا رہے کہ یا رسول اللہ فلاں امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، اور اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ مل جائے، قرب مل جائے، تو درود کی کثرت کریں۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بات کرنی ہے کاتبین بارگاہ رسالت کی، وہ عظیم صحابہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے چن کر خاص کیا تھا۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ بعض وہ تھے کہ جو کاتبین وحی تھے، جو اس وحی کو لکھا کرتے تھے جو نبی پاک پر نازل ہوتی، یعنی قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ بعض کی ذمہ داری یہ تھی ان خطوط کو لکھنا ہوتا تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے سلاطین کی طرف، بادشاہوں کی طرف روانہ کرنے ہوتے تھے، جس میں اسلام کی دعوت ہوتی تھی۔ بعض کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ مال اور صدقات کی معلومات ہوتی تھی، اس کو اکٹھا کرتے تھے، لکھتے تھے، اور بعض نے عہد و پیمان اور معاہدات کو لکھنا ہوتا تھا۔ ان ہستیوں کو جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کتابت کا موقع ملتا تھا، کاتبین بارگاہ رسالت کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 40 یا 43 تھی کہ جنہیں یہ مبارک ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ بعض تو بڑے مشہور ہیں، میں ان کا نام ذکر کرتا ہوں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور دیگر سیرت نگاروں نے انہیں تحریر فرمایا ہے۔ ان میں نام آتا ہے چاروں خلفائے راشدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ جن ہستیوں کا نام آتا ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سیدنا سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب، حضرت سیدنا ثابت بن قیس، حضرت سیدنا عبداللہ بن ارقم، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے علاوہ مزید حضرت سیدنا حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، حضرت سیدنا حویطب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا خالد بن سعید، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ، حضرت سیدنا عمر بن عاص، اور حضرت سیدنا
زید بن ثابت، حضرت سیدنا علا ابن حضرمی، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو کاتبین بارگاہ رسالت کہلاتے تھے۔ ان میں سے جلیل القدر خلفائے راشدین کا ذکر آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ وہ عظیم ہستیاں جنہیں جانتا کون نہیں، وہ عظیم ہستیاں جنہیں نبی پاک کا خاص قرب ملا۔ ان کے علاوہ چند اور کاتبین بارگاہ رسالت کا ذکر کریں تو وہ کون تھے، اور ان کا خوبصورت سے ذکر کر کے اپنی اس بزم کو، اپنے اس پروگرام کو اور اپنی ان باتوں کو سجاتے ہیں۔ ذکر آتا ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے؟ سبحان اللہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا تعارف خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ قربان جائیے، کیسا مقدر پایا، کیسی قسمت پائی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں کون ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور سے پوچھ رہے ہیں آقا میں کون ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم سعد بن مالک بن احیب ہو، اور جو کہ ابن عبد مناف ہے اور وہ ابن زہرہ ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ تمہیں کسی اور نسب کی طرف منسوب کرے تو اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا تعارف بھی کروایا، ان کے آباء و اجداد تک کا تعارف کروایا۔ یہ وہ ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کنیت میں آتا ہے کہ آپ کی کنیت تھی ابو اسحاق۔ ابو اسحاق آپ کی کنیت تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں دونوں ہی میں آپ کا نام سعد رہا۔ سعد یعنی خوش بختی، سعادت مندی، یہ ایک پیارا نام ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ابو وقاص یہ آپ کے والد مالک بن احیب کی کنیت تھی۔ اصل نام مالک تھا اور آپ کی کنیت تھی ابو وقاص، اس لیے آپ کا نام دو طرح سے ذکر کیا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص بھی آتا ہے اور سعد بن مالک بھی آتا ہے، چونکہ اصل نام آپ کے والد ماجد کا مالک تھا۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک پانچویں پشت میں جا کے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نسب سے مل جاتا تھا۔ وہ پانچویں پشت کون سی تھی؟ کلاب بن مرہ۔ یہاں جا کر نبی پاک علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا تھا، اور وہ خوبصورت نسب آپ کو مل جاتا تھا جو کائنات کا سب سے پیارا نسب ہے، جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ عظیم عظمت والا نسب ہو نہ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب ملنے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام سے اور رشتہ داریاں بھی حاصل تھیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے ماموں کہلاتے تھے، اور نبی پاک بڑے فخر سے کہتے تھے کسی کا ایسا ماموں ہو تو لا کے دکھائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام ان کی شان خود بتاتے تھے اور آپ ان پر ناز کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو تھیں حضرت حمنہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی شمس بن عبد مناف پر جا کر نبی پاک علیہ السلام سے سلسلہ نسب مل جاتا تھا۔ تو گویا والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی نبی پاک علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اور اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو وہ دکھائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں ان کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات پر فخر کیا کہ اتنے شاندار ماموں ہیں، وہیں ماموں کا ادب و احترام بھی سکھایا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جہاں انہیں عشرہ مبشرہ میں ہونے کی سعادت حاصل ہے، یعنی وہ 10 عظیم صحابہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مجلس میں کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یعنی ایک ایک کا نام لیا تو کہا تھا ابو بکر تم بھی جنت میں، عمر تم بھی جنت میں، عثمان تم بھی جنت میں، وہیں انہیں بھی ارشاد فرمایا تھا سعد تم بھی جنت میں ہو، یعنی تمہیں بھی جنت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے حوالے سے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا تھا جبکہ یہ موجود نہیں تھے۔ حدیث پاک کچھ یوں ہے، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیٹھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ سبھی کی نگاہیں اس طرف اٹھیں تو ہم نے دیکھا کہ اس دروازے سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک سے زائد مقامات پر انہیں جنتی ارشاد فرمایا، آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے وہ خوبصورت القاب سے نوازا تھا، وہ خوبصورت کلمات سے پکارا تھا، ارمی یا سعد بی ابی انتا و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ساری دنیا کہتی ہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عظیم صحابی سے ارشاد فرمایا تھا، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ واقعہ تھا غزوہ احد کا، جب مشرکین اور کفار کی طرف سے حملہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ یہ اس وقت انہوں نے 1000 تیر حضور کے دفاع میں چلایا تھا، اور نبی پاک خود انہیں تیر پکڑاتے تھے اور فرماتے تھے، ارمی یا سعد بی ابی انتا و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ ہماری نسلیں ان عظیم صحابہ پر قربان جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اتنی شانوں سے نوازا۔ یہ ایک صحابی تھے جن کا ذکر کاتبین بارگاہ رسالت میں آتا ہے۔ آئیے ایک اور صحابی، سبحان اللہ، وہ صحابی بڑے کمال کے صحابی ہیں، وہ صحابی دنیا سے الگ انداز رکھتے تھے، وہ صحابی منظور بارگاہ رسالت بھی تھے، منظور بارگاہ فاروقی بھی تھے، وہ صحابی جن کا نام لینے سے پہلے میں ان کی کچھ شان بیان کروں گا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ روز قیامت نبی پاک کا ساتھ جنہیں ملے گا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر خوب برکتیں حاصل کرنا نصیب ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک علیہ السلام کا رازدان بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جی ہاں، اس لقب سے پکارا جاتا ہے حضور کی بارگاہ سے، صاحب سر رسول اللہ، نبی پاک کے رازدان، حضور انہیں راز کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی شان پائی انہوں نے، کیا نبی پاک علیہ السلام کا قرب پایا انہوں نے۔ لقب کیا تھا، ولادت کہاں ہوئی، اس حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ میں انہیں انصاری کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، اور لقب ان کا ہے صاحب سر رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے راز رکھنے والے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت حسل یا حضرت حسیل تھا، اور یہ جو والد ماجد تھے انہیں لقب یمان دیا جاتا تھا، اس لیے آپ کہلاتے ہیں حذیفہ بن یمان۔ اصل نام حسل یا حسیل تھا لیکن لقب یمان تھا، تو یوں آپ یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اچھا، یہ تھے تو مکہ مکرمہ کے قبیلہ ابس سے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی اور وہیں رہائش اختیار کی تھی، یہیں شادی کی، اور یوں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت چونکہ مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، اسی وجہ سے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اختیار دیا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 2 گروہ کہلائے جاتے تھے، ایک انصار تھے اور ایک مہاجرین تھے۔ مہاجرین وہ تھے کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے، اور انصار وہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں، مجھے اختیار دیا، چاہو تو آپ مہاجر کہلاؤ، چاہو تو انصار میں اپنا شمار کرواؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار کو اختیار کیا اور خود کو انصاری کہلوایا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان انصاری لگتا۔ آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو نبی پاک علیہ السلام کی خاص تر راز کی باتیں اور منافقین اور نفاق کی علامتوں کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو تھی، آپ کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی وہ ساری باتیں ارشاد فرمائی تھی جن سے نفاق کا تعلق ہوتا ہو یا جو منافقین کی نشانی بیان کرتی ہوں۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں حضرت حذیفہ کو بتائی تھیں۔ جب وصال قریب آیا تو اس وقت بہت زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جاری تھے۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ کیوں روتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ مجھ سے دنیا چھوٹ رہی ہے، کیونکہ مجھے موت محبوب ہے، یہ مجھے میرے محبوب سے ملا دے گی، میں تو اس وجہ سے روتا ہوں جب مجھے آگے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض مجھے نہیں پتا، میں اس وجہ سے روتا ہوں، میں اس وجہ سے آنسو بہاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام میں 36 ہجری کو مدائن کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ سبحان اللہ، ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو پڑھی تو ایمان تازہ ہوا۔ تعلق انہی صحابی سے بنتا ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان۔ سنیے گا آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایک مزہ آ جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن کے اندر دفن کیا گیا، اور وصال کے سینکڑوں سال بعد تقریباً 20 ذوالحجۃ الحرام سن ہجری تھا، یہ 1351 وصال ہوا تھا، جو ابھی بتایا 36 ہجری میں، اور کتنے عرصے بعد 1351، یعنی 1300 سے بھی زیادہ سال گزرنے کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں نمی آ گئی، پانی آیا۔ جب پانی آیا تو آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی رسول تھے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہی کی قبروں میں جب نمی آئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے اجسام مبارک کو یہاں سے منتقل کیا جائے۔ جب بات منتقل کرنے کی آئی تو جب قبر کشائی ہوئی اور اجسام مبارکہ نکالے گئے تو دیکھنے والے لاکھوں زائرین نے اس وقت اس چیز کو دیکھا تھا کہ ان کے اجسام تو دور کی بات ہے، ان کے مبارک کفن بھی بالکل سلامت تھے، ان کی داڑھی کے بال بھی سلامت تھے۔ وہ کہا نا کسی نے، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ واقعی اس چیز کو لاکھوں لوگوں نے اس وقت دیکھا۔ دیکھنے والوں نے یہاں تک کہا کہ لگتا ایسے تھا جیسے بھی چند گھنٹوں پہلے انہیں دفنایا ہو، اتنا تر و تازہ جسم اور اتنا خوبصورت صاف ستھرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت جسد خاکی نکالا گیا تھا۔ ناظرین کرام، بات کرتے ہیں ایک اور صحابی کی جنہیں یہ رتبہ ملا تھا کہ وہ بھی کاتب بارگاہ رسالت تھے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کتابت کرتے تھے، خطوط لکھتے، وحی کے الفاظ لکھتے تھے اور دیگر اہم امور میں آپ تحریر فرماتے تھے۔ نام ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے ان کا مختصر سا تعارف سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام ابی بن کعب بن قیس ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو نجار سے ہے۔ یہ وہی بنو نجار تھا جس کی بچیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ تشریف لانے پر طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کی تھیں، اور یہ کہتی تھیں کہ ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ گیا۔ اور اعلان نبوت کے 13ویں سال منا کی گھاٹی میں 72 افراد کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے عزت اور شرافت کا تاج اپنے سر پر سجایا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الانصار یعنی انصار کے سردار، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سید المسلمین کا لقب دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ابو المنذر کی کنیت ملی، اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ سے انہیں ابو الطفیل کی کنیت حاصل ہوئی تھی۔ وحی کی کتابت یہ فرماتے تھے اور اس کا عظیم شرف انہیں حاصل ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طویل فہرست میں سید القراء یعنی قاریوں کے سردار، قرآن پڑھنے والوں کے سردار، اور اسی طرح آپ کا ایک لقب اقرأ الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑے قاری بھی تھا۔ سبحان اللہ۔
یہ آپ ہی کا اعزاز تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ان 6 خوش نصیبوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں ہی مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وحی کا نزول ہوتا رہتا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ مکمل یاد کرتے رہتے تھے۔ بالآخر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری میں جن 6 صحابہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب قرآن مصحف کی صورت میں، ایک کتابی صورت میں نہیں ہوتا تھا، اس وقت جنہوں نے جس مشقت سے یاد کیا، ان عظیم صحابہ میں ایک نام حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ یہ آپ کا اعزاز تھا، یہ آپ کی شان تھی کہ آپ اقرأ الصحابہ یعنی صحابہ میں سب سے بڑے قاری کہلاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک جانیں تو رنگ گندمی تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ قد مناسب تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، اور جسم مبارک پر ہمیشہ سفید لباس رہتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سچائی، دیانت داری اور رحم، سخاوت اور غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری کے اندر ایک عظیم نام رکھتے تھے۔ یعنی آپ کے نام کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا جاتا تھا کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ مفلسوں غریبوں کی بڑی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بڑے دیانت دار ہیں۔ یہ کمال کے وصف ہیں جن کے نام کے ساتھ لگتے ہیں، وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہو رہا ہے، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، نیکیوں کے حریص تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، بخار کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یعنی جسے بخار ہوتا ہے اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ تو پیارا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بخار میں بندہ مبتلا رہتا ہے اور اس کے پاؤں لڑکھڑاتے رہتے ہیں اور وہ پسینے میں شرابور رہتا ہے، اسے نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو دعا کر لی، اے اللہ مجھے ایسا بخار دے جو تیری عبادت سے نہ روکے۔ پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ انہیں ہر وقت بخار رہتا تھا، بخار میں تپتے رہتے تھے، ان کا جسم گرم رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود عبادتیں کثرت سے کرتے تھے، عبادتوں میں بالکل بھی معمولی سی بھی تقصیر اور کمی نہیں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ انہیں قرآن سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ ابی بن کعب، تمہارے رب نے تمہارا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں قرآن سناؤ، حضرت ابی بن کعب نے، انہیں تو مزہ اتنا آیا کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا، میرے رب نے میرا نام لیا، اور زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم صحابی تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا خوب پذیرائی حاصل تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام جابیہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ جسے قرآن کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا ہو تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے، کہ آپ انہیں قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ معلومات رکھنے والا سمجھتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان کے مہینے میں جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مختلف انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کچھ علیحدہ علیحدہ pڑھ رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال فرمایا کہ کیوں نہ ایسا ہو انہیں میں ایک شخص کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سبھی کو ان کے پیچھے، اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ جب آئے تو دیکھا کہ سب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز تھی جس کی جماعت مسلسل جاری کی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے۔ جب آپ نے یہ دیکھا بڑے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ۔ تو بدعت اگر اچھی ہو، اسلام کو فائدہ دیتی ہو، مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہو، اسلام کی کسی چیز کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو اس میں، تو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ یہ صحابہ نے بھی کیا ہے، فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی سے ثابت ہے۔ تو ناظرین کرام، بات کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کی جو کاتبین بارگاہ رسالت تھے،
لیکن 3 ہی کا ذکر ہو سکا۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا ہے۔ اندازہ لگائیں کیسی پیاری شخصیات ہیں، کیسی شانوں والے ہیں، کیسے کمال انہوں نے پائے ہیں حضور کی بارگاہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز سے انہیں خطاب فرمایا، انہیں القابات دیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے کیسی کیسی بشارتیں انہوں نے پائیں۔ ان صحابہ کی سیرت کو یقیناً اپنانا قابل اقتداء، نہ صرف جنت کی ضمانت لازمی ہے، یعنی جو صحابہ کی صحیح طرح سیرت پر عمل کر لے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پیار ہے۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان